کتاب کیوں لکھی تھی اعلیٰ حضرت نے، اور اس کتاب کے اثرات کیا رہے سیاسی، معاشرتی، معاشی، دینی، مذہبی، ہر لحاظ سے۔ ایک مکمل سازش تھی اپنے اساتذہ اور اپنے علماء کی عزت و ناموس کے لیے کمر بستہ ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ جو ان کے 4 علماء نے گستاخیاں کی، اپنی تحریریں لکھی، کتابیں موجود ہیں، مسلسل چھپ رہی ہیں، جنہوں نے کمر بستہ ہیں اپنے علماء کی عزت و ناموس کے لیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ رجوع کرتے، اور میجارٹی ایسی ہے جو وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، ان سے یہ کتابیں خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ وہ بھی جب بعد میں پڑھتے ہیں ان عبارات کو تو وہ خود بھی اس کو کفریہ کہتے ہیں۔ بدعت کرتے ہیں، یہ 11ویں مناتے ہیں، یہ عرس کرتے ہیں، یہ مزارات پر جاتے ہیں۔ یہ تو مسائل ہی نہیں ہیں جس میں ایمان چیلنج ہو رہا ہے مسلمانوں کا، بالکل اس کی طرف نہیں آتے۔ یہ عبارات کفری ہیں، ان کا قائل کافر ہے، اور ہمیں اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ ان کے پاس جائیں تو یہ جھوٹ بول کر امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ جی ہمارا ان کے ساتھ اختلاف یہ ہے، 100 سالہ جشن منائے دیوبند کا اور مشرقہ کو اس کی صدارت سونپ دیں، ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا گلزار حسین قادری صاحب کے ساتھ میرا پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ جس طرح کے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے ذکر کیا تھا اعلیٰ حضرت کی کچھ کتب کا، ہم چاہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی ان کتب سے نوجوانوں کو تعارف کروائیں، اسی سلسلے کی یہ اب دوسری کڑی ہے۔ آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کریں گے، بلکہ میرے مہمان گرامی بات کریں گے، وہ ہے آج سے 1 صدی پہلے، یعنی تقریباً 1907 میں لکھی گئی اعلیٰ حضرت کی کتاب حسام الحرمین۔ اٹ از دا موسٹ کنٹروورشل سارٹ آف اے بک، جس کو کہا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کتاب میں تکفیر ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ یا حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ یوں اس کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً 125 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور گلزار حسین قادری صاحب بھی میری اس بات سے بالکل اتفاق کریں گے، کہ ہمیں ابھی تک صحیح پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب کیوں لکھی تھی اعلیٰ حضرت نے، اور اس کتاب کے اثرات کیا رہے سیاسی، معاشرتی، معاشی، دینی، مذہبی، ہر لحاظ سے کیا اس کے اثرات رہے پوری امت کے اوپر، خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں پر۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی خواہش کے مطابق یہ کام میں نے شروع کیا ہے حضرت، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے سروں پر اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ اور حضرت آپ حسام الحرمین کے بارے میں جو ہمارے نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں، اوور ٹو یو سر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، ورحمۃ للعالمین، وروح العالمین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا روح العالمین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آپ کا صد بار شکریہ، آپ نے اس فقیر کو دعوت دی اور میں حاضر ہوں۔ حسب معمول ہم اپنی گفتگو کا آغاز کلام پاک کی ایک آیت سے کریں گے، اور اس کے بعد ہم جو موضوع ہے ہمارا کوشش کریں گے جو حقائق ہیں وہ امت کے سامنے رکھے جائیں، اور خدا کی ذات ہمیں سچ اور حق بات کرنے کی توفیق سے ہمیشہ سرفراز رکھے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیراتکم واموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب کریم نے کلام پاک میں ہر وہ چیز جو عمومی طور پر انسان کو عزیز ہوتی ہے، جیسے کہ آباء و اجداد ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بھائی ہیں، ازواج ہیں، رشتہ دار ہیں، اور مال و متاع ہے، اور وہ تجارت جس میں گھاٹے کا خدشہ رہتا ہے، اور وہ گھر جو آپ کو بڑے عزیز ہیں۔ اگر یہ سب چیزیں آپ کو اگر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا مقصد یہ تھا کہ رب کریم نے واضح فرما دیا ہے کہ ایک مسلمان اور مومن کو کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کا رسول محبوب ہونا چاہیے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان سب کو فاسق قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میری ہدایت ان کے لیے نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان عبارات پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غیر مقلدین کے امام اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر کو ممکن لکھا کہ آپ کی مثل آپ جیسا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ اس بات کو آگے بڑھایا گیا اور قاسم نانوتوی جو کہ علماء دیوبند کے بڑے اماموں میں شمار ہوتے ہیں اور بانی دیوبند ہیں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب تحذیر الناس میں کہ بعد از زمانہ نبوی بھی اگر کوئی نبی یا رسول آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ بات اور آگے بڑھی اور غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مکمل سازش تھی، اور اس وقت کے اپنے اپنے مکتب کے نامور علماء کو اس کام پر مامور کیا گیا، یا وہ اپنے تئیں اپنی علم و فراست کی روشنی میں یہ باور کر بیٹھے تھے کہ یہ سب ممکنات میں سے ہے۔ جبکہ 1400 سالہ تاریخ میں تمام ہمارے فقہاء اور ائمہ نے مسلسل اس کی تردید کی کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ دور اول میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بعد از نبی بزرگ تر شخصیت نے ختم نبوت کے سلسلے میں دعوی نبوت کرنے والے کے خلاف جہاد کیا، اور سینکڑوں ہمارے صحابہ اکرام جو حفاظ قرآن بھی تھے شہید ہوئے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رب کریم یہ ارشاد فرمائیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت نے آخری نبی یقین کیا، ایمان کیا، اور آج تک اس پر عمل پیرا ہے۔ یہ تحریریں سامنے آئیں، پھر بات اور آگے چل نکلی، اور دیوبند کے ہی ایک بڑے عالم جن کا نام رشید احمد گنگوئی ہے،
انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جو شیطان ہے اس کو نص قطعی سے ثابت ہے کہ زمین کی محیط کا علم حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس علم کی نفی کی اور اس کو شرک قرار دیا. گویا کہ حضرت یہ تھوڑا سا یہ اس علم کے بارے میں بھی ہلکا سا ذرا بتائیے کہ یہ کس تاکہ عام لوگوں کو نا، عام ینگسٹرز کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ کون سا علم ہے جو معاذ اللہ شیطان کے پاس ہے لیکن حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں ہے، بقول رشید احمد گنگوہی صاحب کے. رشید احمد گنگوہی صاحب نے جی سر. کہا کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سے نص قطعی ہے. اس میں اس بندہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم محیط زمین کو جو کور کرتا ہے، اتنے دائرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ علم ثابت کرنا، جو کہ ہمارے ائمہ اور عقائد اہل سنت میں یہ سر فہرست ہے، کہتا ہے کہ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. اور یہی علم اگر شیطان اور ملک الموت کے لیے ثابت کر لیا جائے تو جائز ہے. یعنی کہ رب کریم کی ذات کے میں اگر کوئی چیز بھی ایسی ہو جو رب کریم کے دائرہ اختیار میں ہو اور کسی غیر کو داخل کیا جائے، وہ ابلیس ہو یا ملک الموت ہو یا رسول کریم ہو، تو وہ سب کے لیے شرک ثابت ہونا چاہیے نا. لیکن یہاں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کریں تو شرک ہے، اور ابلیس اور ملک الموت کے لیے ثابت کریں تو وہ نص قطعی ہے. جبکہ نص قطعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے یہ نص قطعی ہے. بے شک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور کئی آیات موجود ہیں جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت ہے. لیکن اچھا میں یہ سوچتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے امت اور امت کے علماء کمر بستہ ہوتے ہیں. یہاں المیہ یہ ہے کہ علماء دیوبند اپنے اساتذہ اور اپنے علماء کی عزت و ناموس کے لیے کمر بستہ ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو ان کے 4 علماء نے گستاخیاں کی، اپنی تحریریں لکھی، کتابیں موجود ہیں، مسلسل چھپ رہی ہیں، اور اس پر حسام الحرمین میں 35 علماء حرمین شریف نے فتوی کفر دیا. اور پھر اس یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ اس قدر ان لوگوں نے قرآن برپا رکھا اور ایک جعلی کتاب لکھ کر جس کا نام اس کو ایز اے کاؤنٹر اس کے انہوں نے کوشش کیا تھا کہ حسام الحرمین کا کاؤنٹر وہ دینا چاہ رہے تھے. انہوں نے المہند لکھی اور اس میں وہ تمام عقائد جو اہل سنت کے عقائد ہیں وہ ظاہر کر کے یہ ثابت کیا کہ امام احمد رضا بریلوی نے تو اردو کتابیں تھی، اپنی مرضی سے انہوں نے عربی بنا کر آپ لوگوں سے فتویٰ لے لیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا وہی عقیدے ہیں جو اہل سنت کے ہیں، جبکہ ان کے کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں، 150 سال ہو گیا ہے. یہ انہوں نے کمر بستہ ہیں اپنے علماء کی عزت و ناموس کے لیے، نہ کہ حضور کونین کی، نہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ کیسی امت ہے، یہ کیسی امت ہے. تو پھر اس کے جب انہوں نے المہند لکھی ہے تو پھر حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے التحقیقات دفع التلصیبات لکھ کر ان تمام عبارتوں کا رد کیا جو انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی تھیں. پھر ایسا ہوا کہ حضرت مولانا حشمت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے وارم الہندیہ کے نام سے
کتاب ترتیب دی اور بر صغیر پاک و ہند کے 250 جید ترین علماء کا اس پر فتویٰ لیا کہ یہ عبارتیں اہل دیوبند کی اور قادیانیوں کی کفریہ ہیں، ان کے قائل کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن بات ختم نہیں ہوئی۔ وہ تحریریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان اور وقار کے خلاف تھیں اور جو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ پڑھی کہ کائنات میں کوئی چیز بھی آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی عزت و ناموس کی جگہ اپنے علماء کی عزت و ناموس زیادہ عزیز رہی ہے، جس سے کہ آپ کا ایمان بھی غارت ہوا ہیں جی، آپ پر ان عبارات پر کفر کے فتوے بھی لگے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ رجوع کرتے، حق کو تسلیم کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ان عبارات کو تسلیم کرتے۔ جن دیوبند علماء کو ان عبارات کا علم نہیں ہے اور میجارٹی ایسی ہے جو وہاں سے فارغ ہوتے ہیں، ان سے یہ کتابیں خفیہ رکھی جاتی ہیں، اور جس وقت ان سے یہ سوال کیا جائے، یہ عبارت ان کے سامنے پیش کی جائے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ اس عبارت کو برملا کفریہ کہتے ہیں اور ہیں بھی کفریہ۔ یعنی دیوبند سے فارغ جو ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ بھی جب بعد میں پڑھتے ہیں ان عبارات کو تو وہ خود بھی اس کو کفریہ کہتے ہیں، لیکن جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کتابیں خفیہ رکھی جاتی ہیں اور ان کے علم میں نہیں ہوتا۔ نتیجتاً یہ 150 سال سے امت مسلمہ میں ایک عجیب بحران ہے، اور اہل سنت پر صرف یہ بہتان لگا کر کہ جی یہ بدعت کرتے ہیں، یہ 11ویں مناتے ہیں، یہ عرس کرتے ہیں، یہ مزارات پر جاتے ہیں، یہ تو مسائل ہی نہیں ہیں ہمارا ان کے درمیان، یہ سارے فروحات ہیں، یہ نہ کوئی واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، یہ مستحب امر ہیں، آپ کر لیتے ہیں، اس کا ثواب ہے، نہیں کریں گے۔ یہ تو ایمان کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بیسک ایمان کی بات کر رہے ہیں، یہ جو جس میں ایمان چیلنج ہو رہا ہے مسلمانوں کا، بالکل اس کی طرف نہیں آتے، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں امت سے، اور پھر ان کے لیے کمر بستہ ہیں۔ یعنی 150 سال ہو گیا ان عبارتوں کی تعویلات کرتے ہوئے، ان کو تعویلات ان کی ختم نہیں ہوئی، اور یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے یہ عبارات کفری ہیں، ان کا قائل کافر ہے، اور ہمیں اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ نہ خدا کا خوف ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہے، نہ آخرت کے حساب کا خوف ہے۔ اب جیسے کہ ان کے چند علماء نے اس کی چیز کا برملا اظہار کیا ہے کہ کیا قیامت کو ہم نے جواب نہیں دینا، بالکل ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ گستاخیاں کی ہیں۔ یہی فتویٰ جب غلام احمد قادیانی کے خلاف آیا اسی حسام الحرمین نے، وہ تو جائز ہو گیا، اور باقی ان 4 کے لیے جو فتاویٰ آئے، مطلب اشرف علی تھانوی صاحب نے یعنی کس قدر مقصد ہے کہ منہ زوری کی ہے، کتنی جرت کی ہے، کس قدر خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبارکہ کو سبی و مجنون کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ تشبیہ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں امت کے لیے، امت تو بیچاری دو راہ پر کھڑی ہے، وہ کدھر جائے؟ ان کے پاس جائیں تو یہ جھوٹ بول کر امت کو گمراہ کرتے ہیں، جی ہمارا ان کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کی عید کیوں مناتے ہیں، جی یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ خود 50 عیدیں منائیں، 100 سالہ جشن منائیں دیوبند کا، اور مشرکہ کو اس کی صدارت سونپ دیں، ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوم ولادت کو منا لیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ثابت ہی نہیں ہے، جی یہ بدعت ہو گئی ہے، یہ دین اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس قسم کا ایمان رکھنے والے حضرات جو ہیں، وہ میں کہتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی عدلیہ کا تو کوئی حساب نہیں ہے، یہ تو انصاف سے بیچارے بے بہرا ہو گئے ہیں۔ کسی عالمی عدالت میں ان عبارتوں کو چیلنج کر دیا جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا
جو منصف اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انصاف کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ ثابت کریں گے کہ یہ عبارتیں جو ہیں یہ گستاخانہ ہیں، بے ادبانہ ہیں. یہ اتنی بے ادبی سے انسان مسلمان نہیں رہتا اور دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ ہماری عدلیہ کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے حضرت، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ان عبارتوں کو کسی بھی اسلامی مملکت، سو کالڈ اسلامی مملکت کی عدلیہ میں دکھا ہی نہیں سکتے. یہ لوگ ان کا فہم ہی اتنا نہیں ہے کہ یہ اس بات کو دیکھ سکیں کہ آیا یہ عبارت کفریہ ہے کہ نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی عالمی فورم پہ جا کے ان عبارتوں کو رکھیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.